میں محمد اسد بول رہا ہوں کشمیر سے. سر میرا سوال یہ ہے گا کہ یہ جو آج کل نعت خوانی کر رہے ہیں ہر شہر میں جا کے اسٹیج پہ، تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے ان کے اوپر اس طرح پیسے پھینکتے ہیں جی، تو کیا یہ وہ نعت خواں صحیح کر رہا ہے یا وہ لوگ جو پیسے پھینک رہے ہیں کیا وہ یہ صحیح عمل کر رہے ہیں؟ مجھے سر اس کا مطلب کہ کوئی مستقل جواب اسلامی مطلب کے طریقہ کار سے چاہیے. میرپور کشمیر سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نعت خوانوں پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں یہ پھینکتے نہیں ہیں، وہ نچھاور کرنا کہتے ہیں اس کو. انہیں اس طرح وہ نوٹے اس میں ڈالتے ہیں، تو یہ وہ خوبصورت لفظ اس کا نچھاور کرنا، پھینکنا، یہ اس طرح کرتے تھے اس کو پھینکنا بولتے ہیں، اور اس طرح یوں نچھاور کرنا. اب اس کی تو صورتیں ہیں، مثلا یہ صورت کہ نعت خوان سے پہلے یہ طے ہے یا انڈر اسٹوڈ ہے کہ اتنی کی نوٹیں ہم آپ کو مطلب انہیں نچھاور کرنے کے انداز میں دیں گے یا کسی طرح بھی نعت کے دوران آپ کو ہم دیں گے، یہ تو حرام ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، یعنی یا تو زبانی طے ہوا یا انڈر اسٹوڈ ہے جس کو دلالتاً بولتے ہیں، یعنی صراحتاً طے، یعنی کہ وہ براہ راست طے کر لیا کہ بھائی آپ مجھ پر 1200 روپے یا 12,000 روپے یا جتنے بھی آپ مجھے نعت کے دوران دیں گے. نعت کے دوران دینے میں نعت خوان جو اس طرح کے نعت خوان ہوتے ہیں نا تو وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کور کے بجائے، جبکہ مل جائے پورے، کہ اس طرح وہ جب یہ جو طے ہے کہ اتنی رقم یہ دیں گے تو وہ اس طرح جب دیں گے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک اٹھتا ہے وہ ترکیب کا، وہ دوسرا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے ہاتھ میں جا کر وہ رکھتا ہے، اب وہ بیچارہ مجبور ہے اس نے بھی نوٹ نکالنی ہوتی ہے، اب یہ اس کو پکڑ کے وہ تیسرے کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس طرح کئی مل کے پھر وہ بڑے ایکشن کے ساتھ نوٹ پیش کرتے ہیں. تو کئی ایک کی جیبیں یہ لوگ مطلب اس طرح خالی کرواتے ہیں. اب یہ کہ یا تو یہ پہلے سے طے شدہ امر ہوتا ہوگا یا ویسے اتفاق سے ہوتا ہوگا، سارے اتفاق ہیں. چلیے، کیونکہ پیسے دینا جو ہے نا، یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دولت واہ کر کے شاید ہی کو لٹائے، آہ کر کے دیتے ہوں گے، مجبورانی کہ نعت خوان آتا نہیں ہے، پیسے دو. اب نعت خوانی بھی بس لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. للہیت اور چیز ہے، مزہ آنا اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے نا. خیر، تو یہ اس کے لیے وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر نعت خوان اگر نہیں ملتا، کہ بعض نعت خوان نہیں ملتے، بعض مل جاتے، ہر نعت خوان تو اپنے یہ کرتا نہیں ہے پیسوں کے چکر میں. اچھا، تو اب اگر یہ اس طرح کا ہے کہ صراحتاً یا دلالتاً، یعنی کھلے لفظوں میں یا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیسے ملیں گے تو آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا. اور اس کا تجربہ بھی بعضوں کو ہوگا کہ پیسے کم ملے تھے تو اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ بیپاری ہے. تو اس طرح کرنا یہ تو حرام، دونوں کے لیے حرام ہے، یہ بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، اور دونوں جہنم کے حقدار، کیونکہ طاعت پر اجرت حرام ہے. تو یہ طاعت ہے، نعت خوانی عبادت ہے، اور اس عبادت پر اجرت حرام ہے. تو آپ بولو کہ امامت بھی تو عبادت ہے، امامت کی اجرت بھی حرام ہونی چاہیے. تعلیم قرآن پر اجرت دی جاتی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجرت لی جاتی ہے. اسی طرح مطلب تدریس، علم دین پڑھانا، اس کی بھی جائز ہے اجرت. اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی اجرت بھی جائز ہے. تو یہ چند صورتیں جو تھی جواز کی یہ آئیں. اب اگر کوئی نعت خوانی کو اس پر قیاس کرے تو یہ اس کی بھول ہے. اپنے طور پر قیاس ہم ایک تل برابر بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو چند چیزیں علماء نے اجازت دی نا بس وہی اس پہ ہی حلال ہے اجرت. اس کے علاوہ ہم عوام جو ہے نا، کہ کروڑوں عوام مل کر بھی کسی کام کو حلال نہیں بول سکتے. یہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے، وہ جو فیصلہ ہمیں سنائیں گے ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا.
تو نعت خوانی کی اجرت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے حرام کہا ہے، تو بس حرام ہے، اب اس پہ اپیل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ اگر کوئی نعت خوان اچھی آواز والا پیسوں کے بغیر نہ پڑھے تو ہماری محفلیں سنی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ بہت اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھی رہے ہیں۔ تو میں اب اپنے اصل سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ وہی کہ صراحتاً یا دلالتاً اجرت دے ہے تو اب نچھاور کر کے دے یا لفافے میں دے یا جس طرح بھی دے، یہ لین دین حرام۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نعت خوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے دیں گے اور دیں گے جب ہی جاؤں گا، اس کو بھی کوئی اس کا وہ نہیں کہ یہ اس کو دینا ہی پڑے گا، یعنی یہ طے بلکہ سراطن کہہ دیا تو مدینہ کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ تشریف لائیں۔ تو اب یہ آ گیا ہے بڑا دشوار معاملہ، کیونکہ اس طرح کے نعت خوان عموماً بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں، ان سے کوئی بحث میں تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، گھر ان سے نہیں پہنچ سکتا، بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ جب یہ بولنے پر آتے ہیں تو آدمی، کوئی بھی شریف آدمی ان سے بات شاید نہ کر سکے، اتنے تیز ہوتے ہیں بعض اس میں، اور لیجا بھی بعض کا پھر بازاری ہو جاتا ہے، تو اس میں شرفا بات نہیں کر سکتے۔ خیر، تو اب یہ کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، اور پھر اس کے باوجود اس کے بعد جبکہ یہ طے ہے کہ نہ دیں گے نہ لیں گے، اب کسی نے اٹھا کر ان کو وہ سونے کا ٹوکرا دے دیا تو یہ حلال ہے، یہ لین دین یہ نعت خوانی میں حلال ہے، جبکہ یہ طے ہو کہ لین دین نہیں ہوگا تو پھر بغیر اس میں دے دیا تو کوئی حرج نہیں، تو یہ حلال طیب۔ تو اب یہ کہ نعت خوانی میں جو لوگ نچھاور کرتے نا، تو ہم یعنی اس پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ ان کا طے تھا اس لیے نچھاور کیا جا رہا ہے، ہم بدگمانی کریں گے تو ہم پھنسیں گے، تو اس گناہ میں پھنس سکتے ہیں، تو اس لیے بدگمانی نہیں کریں، اور یوں ظاہری طور پر جو یہ نچھاور کیا جا رہا ہے اس کا حکم یہی لگے گا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نچھاور کرنا، نوٹیں دینا نعت خوانی میں اٹھ کر یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔